یہ مسئلہ ہر سال محرم الحرام شریف کے مہینے میں گردش کرتا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنا، شادی کرنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اویس رضا قادری صاحب نے جو دعوت ولیمہ کی، اس میں ذکر امام علی مقام کے حوالے سے وہ نام دیا گیا، ان کے سال ثواب کے لیے محفل کی جا رہی ہے، اور اس پہ علامہ حنیف قریشی صاحب، دیگر جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں، جو نعت خواہ حضرات ہیں، ان کی طرف سے کافی ریئیکشن بھی آیا، اور یہ فضا جو ہے بہت آلودہ ہو چکی ہے اس حوالے سے۔ میں یہاں پر صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ محرم الحرام شریف کے مہینے میں نکاح کرنا یا شادی کرنا یا ولیمہ کرنا کوئی حرام نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا، لیکن آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ ہر بندے کا ایک مسئلہ ہے، صرف یہ کسی ایک مولوی کا یا مفتی کا یا نعت خان کا مسئلہ نہیں ہے کہ جب کسی گھر میں بھی ماتم ہوتا ہے اور کسی گھر میں بھی جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو عمومی طور پہ ہمیں معاشرتی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ 40ویں تک اس گھر میں کوئی بھی خوشی کی خبر ہو یا کوئی بھی اس طرح کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح عید کا جو دن ہے، عید کے دن بھی میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے کوئی شادی کی تاریخ مقرر کی ہو، کسی نے نکاح کی تقریب جو ہے اس کا انعقاد کیا ہو۔ اسی طرح کسی محلے میں اگر فوتگی ہو گئی ہے تو جو معاشرہ مہذب معاشرہ ہے تو وہ کسی کی فوتگی، اگرچہ فوتگی کسی اور کی ہوئی ہے محلے میں، لیکن پھر بھی احتراماً وہ اپنی ڈیٹ جو ہے اس کو چینج کر دیا کرتے ہیں، یا فنکشن جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لے آتے ہیں۔ تو مسنون نکاح جو ہے وہ یقینی طور پہ وہ حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ تاریخ اسلامیہ اگر آپ دیکھیں تو پرانے تھوڑا سا پیچھے اگر آپ جائیں، جو مائیں زیادہ ادب و احترام والی تھیں وہ اپنے بچوں کو سرما بھی نہیں لگاتی تھی محرم الحرام شریف کے مہینے میں۔ اسی طرح جو شادی شدہ جوڑے تھے تو نئی نئی شادی جن کی ہو چکی ہوتی تھی وہ بھی محرم الحرام کے پہلے دنوں میں بچیوں کو میکے میں، اور جو دلہے ہوتے تھے ان کو بھی الگ، یعنی کہ اس کا بھی اتنا ایک اہتمام کیا جاتا تھا محرم الحرام شریف کے کم از کم پہلے 10 دنوں کا۔ تو لہٰذا پورا سال پڑا ہوا ہے، آپ سال کے کسی بھی دن میں شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، تو لازمی طور پہ آپ نے ان 10 دنوں میں کرنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، تو بھائی یہ واقعہ تو خلفائے راشدین کی خلافت جو راشدہ ہے اس کے بھی کئی سال بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بزرگ کی برسی ہو آپ کے گھر میں تو اس برسی کے دن بھی آپ مطلب کہ شادی یا اس طرح کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں بہت کم لوگ ہیں جو شادی کرتے ہیں، تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ اس پہ قرآن پاک کی آیت ہو یا حدیث پاک ہو، پر بھی احتراماً جو لوگ یہ مسئلہ کرتے ہیں کہ شادی نہ کریں تو وہ یہی عرض کرتے ہیں کہ احتراماً اگر اس چیز کا کوئی بھی خوشی جو ہے اس کا موقع نہ بنایا جائے، اس کا اہتمام باقاعدہ طور پہ نہ کیا جائے تو یہ احتراماً ہے، کوئی یہ حلال حرام والی حد جو ہے اس کا تعین نہیں کیا جا رہا۔ لہٰذا یہاں دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، اور اتنے غلیظ الفاظ یہاں تک کہ کفر تک کی حد لگا دینا یا اتنا بڑا فتویٰ لگا دینا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، جو پینتر پاک کے غلام ہیں، تو یقیناً وہ اس طرح کے چیزوں سے گریز بھی کرتے ہیں، اور جنہوں نے کیا ہے تو اگرچہ ان کی اپنی نیت ہے، لیکن تاریخ اسلامیہ میں یقینی طور پہ یہ محرم الحرام کے جو 10 دن ہیں ان کا احترام کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور دین مدین کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔